أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم سب مل کر اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں سے جو کچھ بیان کیا جائے اللہ رب العزت بارگاہ الوہیت میں قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ٹاپک اور موضوع جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے how to treat our wives and how to behave towards our wives. بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے اور بیویوں کے رائٹس قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دنیا میں جس ماحول میں رہے اور جس شعبے میں رہے، زندگی کی کسی شعبے میں اونچ نیچ ہوتا ہی ہے اور خوشیاں کبھی حاصل ہوتی ہے اور کبھی غم حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی ان دو چیزوں سے اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ چلتی ہے کہ کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اور انسان اپنی حالات کو پسند کرتا ہے تو کبھی کبھی انسان روتا ہے اور کبھی کبھی اپنے حالات سے وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو جس زندگی میں اور جس حال میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو رکھے اسی حال میں بندہ کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو زندگی کا ایک اور شعبہ بھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں رکھی ہے،
خوشی بھی رکھا ہے اور غم بھی رکھا ہے. تو اس زندگی کے شعبے میں اور اس شعبے میں انسان کبھی خوش ہوتا ہے اور انسان کبھی ناخوش ہوتا ہے. تو یہ ایک طبیعت ہے اور ایک فطرت ہے اور ایک نیچر ہے جو ہر اس گھر میں یا اس شادی شدہ کپل میں ہوتی ہے اور ایکسپیرئنس کرتے ہیں. لیکن بارہا یہ دیکھا گیا ہے اور ایکسپیرئنس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی شادی کی زندگی میں اور میاں بیوی کے طور پر جب دو میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں تو جب اس کے اندر ہو ٹھیک ہے، لیکن جب خدا نخواستہ زندگی میں ناخوشی یا تکلیف ہو تو پھر سبھی جانتے ہیں کہ معاملات اونچ نیچ کی طرف چلتا ہے. تو انبن ہو جاتی ہے اور تلخ کلامی ہوتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان میں کبھی کبھی ایسے الفاظ کا استعمال ہوتے ہیں کہ انسان غصہ سے نکلنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اس قسم کے الفاظ کو کیوں استعمال کیا. تو پریشانی اور خوشی زندگی کا حصہ ہے. تو میاں بیوی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ رشتہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے سنت رسول کے مطابق زندگی چلانے کی توفیق دی ہے. نکاح سنت رسول کے مطابق ہوا. اب اگلے مرحلہ اور اگلی زندگی کو چلانے کے لیے صبر اور تحمل، ٹولرنس اور بردباری کے ساتھ زندگی کو چلایا جائے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور ہلکی ہلکی باتوں سے میاں بیوی کے درمیان میں تلخ کلام ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی الفاظ اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کریں. تو اس معاملات میں جیسا کہ آج کل ہم جانتے ہیں کہ اکثر بیویاں جو وکٹیمائزڈ ہو جاتے ہیں چونکہ وہ کمزور ہیں، اور اس کمزوری کا مرد حضرات ہیں جو شوہر ہیں، جو ہسبینڈز ہیں، اس کا نیگیٹو ایڈوانٹیج اٹھا کر بیویوں پر ایک قسم کے ایک دبدبہ اور روب رکھنا چاہتے ہیں، اور بیوی کو یہ احساس دیتا ہے کہ تم میرے انڈر میں ہے اور تم میرے پاس رہتی ہو، اب میں جو مرضی کروں اس میں تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم آواز سے مجھ سے بات کرے یا مجھے کوئی مشورہ دے دے یا مجھے کوئی ایڈوائز دے دے. تو ہسبینڈز کو اور شوہروں کو اس بات کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو اتھارٹی دی ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے عورت پر جو سپیریورٹی دی ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورت کو دباتے رہو. گھر میں عورت کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور ہلکی ہلکی باتوں سے عورت کو تم گالیاں دینا شروع کرے، بیوی کو تم مارنا شروع کرے، بیوی کو تم گالیاں دینا شروع کرے، تو یہ اتھارٹی اس کام کے لیے نہیں.
अथॉरिटी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दी है वो ये है कि आप अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करें, उसकी बीवी की तमाम इमोशंस और फीलिंग्स को समझे और उसको सही मशवरा दे दे और गुजारने के लिए मदद करे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुन निसा में पूरी डिटेल्स के साथ, जो वक्त नहीं इसको बयान करने के लिए, लेकिन मुकम्मल एक डिटेल, एक मुकम्मल प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, खास करके जो शादीशुदा लोग हैं और जो शादीशुदा नहीं है वो समझे कि शादी करने के बाद बीवियों के साथ उसको किस तरह रहना चाहिए। कभी कभी घर में खाना देर से आ जाती है या बीवी कभी कभी देर से उठती है और कभी कभी घर में सफाई देर से करती है या कभी कभी छोटी छोटी बातों को वक्त पे नहीं करती तो शोहर गर्म हो जाते हैं और बात पे इतना नाराज होते हैं कि बाहर उसको अगर कोई पत्थर भी मारे तो इतना नाराज वो न होगा जितने घर में छोटी सी गलती करने की वजह से बीवी पर नाराज होते हैं। बाहर के माहौल में शोहर मर्द का बच्चा बनता है, चूहा बनता है, लेकिन घर में तो शेर और मर्द का बच्चा बनने की कोशिश करता है। बाहर जब आता है तो लोगों को झुक झुक के सलाम करते हैं, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं तो सीना तान कर और अपने आप को बढ़ाकर रोब और अपना इन्फ्लुएंस घर में रखने की कोशिश करते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि घर में जब भी दाखिल हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे सामने मौजूद है और छोटी छोटी बातों से घर के माहौल को खराब न किया जाए। अगर खाने में नमक कम है तो इसमें क्या मुजायका है? नमक तो वैसे भी कम खाना चाहिए, डॉक्टर लोग हमें बताते हैं नमक को वैसे भी कम खाना चाहिए। अगर चाय में चीनी कम है तो इसमें कोई बात नहीं है, चीनी तो ऐसे भी शुगर कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पे मर्द लोग पत्नी उनको क्या हो जाते हैं, बीवियों पर एक मुसीबत बनकर बीवियों पर बरसते हैं और मारते हैं। और मारना भी बड़ा खतरनाक मारना होता है कि उनके जिस्म को फाड़ लेते हैं, जिस्म में निशानियां पड़ जाते हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि बीवी जो असल में इस्लाम ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है बीवी और वाइफ का, हमने बीवी को एज अ नाइट पार्टनर समझा है। बस रात को तूने अपने फीलिंग्स को कम किया, अपने खुश किया, बस खत्म हो गया, बीवी का काम खत्म हो गया। लेकिन ये बात नहीं है। इस्लाम ने हमें बीवी का जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर है, वो नाइट पार्टनर की हैसियत से नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर की हैसियत से हमें दिया है कि उनके साथ आपको सिर्फ एक रात गुजार कर बस काम पूरा नहीं करनी है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का प्रोग्राम बनाकर फिर औलाद आती है, फिर औलाद की तरबियत के लिए एक पूरा प्रोग्राम है जो इस्लाम ने आपको दिया है, जो खुद अकेला नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें बीवी की जरूरत होती है। तो बीवी के साथ रहना और बीवी के साथ अच्छी जिंदगी इज्जत ने कुरान में हमें हुक्म फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम उनके साथ अच्छे रहो, मारूफ के साथ रहो, अच्छी जिंदगी के साथ बीवियों के साथ गुजारो। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फइन करिहतुमूहुन्ना फअसा अन तकरहू शैअन वयजअल अल्लाह, कि कभी कभी लोग छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी हरकतों की वजह से बीवी से नाराज हो जाते हैं, बीवी को नापसंद करते हैं। We start disliking our wives
because of cheap and filthy things. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم ان کی کسی حرکتوں کو ناپسند کرے، اگر تم اپنی بیوی کو ناپسند کرے، یہ مت بھولنا کہ ان اللہ صابرین ہے، یہ مت بھولنا کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر سچ مچ آپ کی بیوی کے اندر ایسی ڈیفیکٹ موجود ہے، ایسی خرابی موجود ہے، اور یہ خرابی ایسی نہیں کہ اسلام سے اور اسلام کی بنیادی احکام کے ساتھ متصادم ہو رہا ہو، بس زندگی ایک سوشل لائف میں غلطیاں ہوتی رہتی ہے، تو اگر اس قسم کی باتیں آ جائے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جس چیز کو تم اپنی بیوی میں ناپسند کرتے ہو، what you dislike in your wife, maybe Allah subhanahu wa ta'ala may replace something better and may bless what you don't like in your wife. تمہاری زندگی پرسکون اور خوشی کی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب بیوی میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی بات دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو بہت بڑا جرم بنا کر، بہت بڑا ایک سنگین جرم بنا کر ہم اس کو اپنی زندگی سے تک الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے ساتھ زندگی کو برقرار رکھتے ہیں اور زندگی کو چلاتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ زندگی اس طرح نہیں رہتی جس طرح ہونی چاہیے. تو دوستو، عورت اور بیوی یہ ایک انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جب آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے نکاح کیا، تو آپ نے فرشتے سے نکاح نہیں کیا، آپ نے انسان کے ساتھ نکاح کیا. اور انسان تم غلطی کر سکتے ہو گھر میں، لیکن چونکہ بیویاں کمزور ہوتی ہیں تو وہ زبان نہیں چلا سکتی، اور تم سمجھتے ہو کہ میں صحیح ہوں اور میں جو کچھ کروں گھر میں ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. اگر آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو گھر میں بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بیوی سے جب غلطی ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لے دے کرنا شروع کر دے، مار پیٹنا شروع کر، دیواروں سے مارنا شروع کرو، برتنوں کو توڑنا شروع کرو، گھر میں اس کو مائیں کے ہاں بیچنا شروع کرو، ان لوز کے ہاں دفع کر دینا. یہ انسان اور اچھا شوہر کا طریقہ نہیں ہے، اور اچھا شوہر کو کرنا نہیں چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر لمبی طویل خطبہ فرمانے کے بعد ایک بات فرمایا، خاص کر کے عورتوں کے لیے، خاص بیویوں کی. حجۃ الوداع یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ظاہری زندگی اور تاریخ اسلام میں، ان دا ہسٹری آف اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خطبہ جو حجۃ الوداع میں ادا کیا گیا، یہ اعلیٰ ترین خطبہ میں سے ہے. ویسے حضور کے ہر خطبہ اعلیٰ ہے، لیکن اس خطبہ کے اندر انسان کی زندگی کا پورا نچوڑ ہے، پوری تعلیمات ہے. انسان کا کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس خطبہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاصہ بنا کر امت کو پیش کیا ہے. تو اس خلاصہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا سلوک. بعض مرد اور بعض شوہر وہ سمجھتے ہیں، باہر جب جاتے ہیں آفس میں، کاروبار میں اور باہر کے ماحول میں، اور جب کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے، کسی سے غصہ آتا ہے، تو اس غصے کو گھر پہ آ کے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیوی تو گھر میں ہے. تو باہر جن لوگوں سے تمہارا منماری ہوئی ہے، جس سے تمہارا تکلیف ہوئے، جس سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، ان سے جا کے ڈیلنگ کرو، لیکن بیوی پر غصہ اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اپنے آپ کو
بڑا مرد اور بڑا مضبوط، بڑا ایک بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں کہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یوں ہی گھر کے باہر قدم رکھتا ہے تو پھر سارے لوگ بڑا بوزان ہے۔ جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جو لوگ بیویوں کو گالی دیتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ وہ یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، ریاکاوج، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ اصل میں اس غصے کو باہر اتارنے کا موقع نہیں ہوتا تو جا کے کمزور صنف عورت پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج جو شخص بیوی کو مارتے ہیں اور بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، میری اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ طاقتور نہیں ہے، وہ مرد کا بچہ نہیں ہے۔ مرد کا بچہ سے مراد یہ ہے وہ بزدل ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی غصے کو جب بیوی پر اتارتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ میں مرد ہوں اور میں طاقتور ہوں، کیونکہ بیوی کمزور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو بیویاں ہیں، عوان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عوان یہ عانیتن کی جمع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیویاں تمہارے گھر پہ، یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، کمزور ہے، اس کی حفاظت کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو دیکھ بھال کرنا، ان کی ہر تکلیف کو سمجھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس آج کل کہ شوہر باہر جا کے تو سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں تو پھر گھر کے ماحول درم برم ہو جاتے ہیں، بیوی کو بولنے کی موقع نہیں دیتے، بیوی کو کچھ سانس لینے کا موقع نہیں دیتے، گھر پہ آیا تھوڑا سا صفائی نہیں ہے، گھر پہ آیا تھوڑا سا برتن نہیں دھلے تو پھر بیوی پر برسنا شروع کر دیتے ہیں، مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوی کو نہیں مارنی چاہیے اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ عاشروہن بالمعروف۔ اگر اس کے اندر ایک عیب ہو پھر سمجھ لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عیب میں صبر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی نمازی ہے، میری بیوی پاک دامن ہے، میری بیوی الحمدللہ روزے رکھتی ہے اور ہر دینی شریعت امور کو پورا کرتی ہے، تو دنیاوی معاملات میں اگر ان سے کچھ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر شوہر کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر ہی میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک اعرابی جو جنگل میں رہتے ہیں، ان کے درمیان میں کچھ بیوی اور اس اعرابی کے درمیان میں کچھ ناراضگیاں تھی، اور بیوی اونچی اونچی آواز سے بات کرتی تھی اور شوہر کو بولنے کا موقع نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتے نا، خواتین منہ پھٹ ہوتی ہے، وہ بات ایک کرنی ہوتی ہے، وہ 15 باتیں ایک ہی مرتبہ کر لیتے ہیں۔ ایک سینٹنس کو بولنا ہوتی ہے لیکن وہ 15-20 سیکنڈ ایک ہی بات میں سنا لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتی ہیں۔ تو ایسی بیویوں کے شوہر کے لیے بھی ان کو یہی سبق ہے کہ ان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ اعرابی جب بیوی کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے۔ اس نے کہا میں حضرت عمر کے پاس ایک کیس لے کے جاتا ہوں۔ فجاء الى خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور جب وہ گھر پہ پہنچنے والے تھے، گھر میں داخل ہوا نہ تھے، اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے شور آ رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اور زوجہ مکرمہ وہاں بھی آواز آ رہی تھی۔ تو اس اعرابی نے سوچا کہ بھائی میں جس تکلیف کو لے کر حضرت عمر کو شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ معاملہ وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نیچرل معاملہ ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو اونچ نیچ ہوتا ہی ہے بیویوں کے ساتھ، لیکن یہ الگ مسئلہ ہے جب اس قسم کی باتیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے، یہ ازواج مطہرات کی طرف منسوب کیا جائے،
یا خلفائے راشدین یا اللہ کے اولیاء کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو یوں لینا چاہیے کہ یہ امت کے لیے ایک تربیت ہے، امت کے لیے تربیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس قسم کے ماحول کو پیدا کیا تاکہ آنے والے امت کے لیے اسے سبق حاصل کر سکے، بلکہ اس حوالے سے نہیں کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خراب، اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی گھر سے تو تمام گھروں کو عزت ملی ہے، اور ان اولیاء اللہ کے گھروں سے ہی تو ہمیں گھروں میں رہنے کا سبق ہمیں ملا ہے، تو ان کا گھر میں ماحول خراب کیسے ہو سکتا؟ تو جب اس قسم کی بات آتی ہے تو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور امت کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس پر وہ چل کر دنیا اور آخرت کی خوشی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر باہر آئے اور ان سے دیکھا عربی، اور ان سے پوچھا کیا مسئلہ؟ تو عربی نے کہا یہ مسئلہ ہے، لیکن میں یہاں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی وہی معاملہ چل رہا ہے۔ تو جو میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں صبر نہ کروں اس کے اوپر؟ یہ عورت تطبخ لی طعاما، یہ میرے لیے کھانا پکاتی ہے، میرے لیے کپڑا دھوتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، اور گھر کے ہر نظام کو یہ عورت سنبھالتی ہے، تو اگر ان کے اندر تھوڑی سی کچھ بات ہو گئی تو کیا مجھے صبر کرنا نہیں چاہیے؟ تو حضرت عمر نے اس جواب میں، حضرت عمر کی اس جواب میں جب اس اعرابی نے سنا ہے تو اس نے کہا کہ بس اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گھر جا کر میں نے بھی یہی طرز زندگی استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، بیوی سے تم کبھی خوش نہیں ہو سکتے، 100% کوئی بھی مرد کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ رب العزت نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے، اور ہمیں ذمہ داری دیا ہے کہ تم ان کو ان کی سائیکولوجی کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے شادی سے پہلے میں ہمیشہ مطالبہ کرتا ہوں اور ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں، شادی سے پہلے دونوں کپلز کو، جو لڑکا اور شادی کرنے والے، بٹھا کر سمجھانا چاہیے، اور لڑکی والے لڑکی کو سمجھائے اور لڑکے والوں کو لڑکے کو سمجھائے کہ جو شادی اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ جنت ہے، لیکن یہ شادی اگر ناکام ہو گیا تو دنیا میں جہنم سے کم نہیں ہے۔ تو دوستو، شادی کے لیے جب آپ بھاگ جاتے ہیں، you are too hurry to get married, you must know what are the requirements when you are a husband or when you are a wife of someone. تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے اور یہی قرآن کی تعلیمات ہے۔ اگر اس پر ہم چلے تو پھر یقیناً ہماری ازدواجی زندگی خوشی کی زندگی ہوگی، اور اگر ہم بیویوں کو باتوں باتوں پر مارنا شروع کر دے تو پھر یہ خوشی کبھی ہمیں حاصل نہ ہوگا۔ بس زندگی چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں جو زندگی، جو سکون لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ رب العزت نے وَجَعَلَةً، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان میں ایک محبت کا ایک محبت پیدا کیا تمہارے درمیان میں، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکے۔ اگر ماحول ہمارا مار پیٹ کا ماحول ہوگا، گالی گلوچ کا ماحول ہوگا، اور ایک دوسرے کو دھکے دینے اور برتن کو توڑنے کا ماحول ہوگا، تو پھر یہ سکون ہمیں حاصل نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ زندگی دنیا کی خوشی سے گزرے، اور آخرت میں بھی اسی خوشی کی زندگی کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں خوشی کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔